جب ہم عقاب کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ طاقت، عظمت، ہے نا؟ لیکن ان شاندار شکاری پرندوں کی دنیا اس سے کہیں زیادہ پیچیدہ ہے۔ آج ہم صرف ان کی طاقت کی بات نہیں کریں گے، بلکہ انسانوں کے ساتھ ان کے گہرے اور کبھی کبھی بہت ہی عجیب رشتے کو بھی سمجھیں گے۔ تو چلیے اس بات سے شروع کرتے ہیں۔ ذرا تصور کریں، ایک پاؤں میں اتنی طاقت کہ وہ انسان کا بازو توڑ سکتا ہے۔ یہ کوئی کہانی نہیں، یہ حقیقت ہے افریقہ کے سب سے بڑے عقاب مارشل ایگل کے بارے میں۔ یہ صرف ایک پرندہ نہیں ہے، یہ آسمان کا ایک حقیقی شہنشاہ ہے جو بے پناہ طاقت رکھتا ہے۔ اور بات صرف مارشل ایگل کی نہیں ہے، یہاں دیکھیں گولڈن ایگل ہے جو غوطہ لگاتے ہوئے 150 میل فی گھنٹہ سے بھی تیز رفتار پکڑ سکتا ہے، سوچئے ذرا۔ اور پھر بیلڈ ایگل جو امریکہ کی پہچان ہے۔ یہ نمبرز ان پرندوں کی حیرت انگیز صلاحیتوں کے صرف ایک چھوٹی سی جھلک ہیں۔ اچھا، یہ تو ہوئی ان کی طاقت کی بات، لیکن کیا ہو اگر یہی طاقتور پرندے ہمارے پڑوسی بن کر رہنے لگیں؟ چلیں اب ایک بہت ہی خاص اور دلچسپ جگہ کی کہانی سنتے ہیں۔ دیکھیں، ہم میں سے زیادہ تر لوگوں کے لیے آسمان میں عقاب کو اڑتے دیکھنا ایک بہت ہی خاص، ایک یادگار لمحہ ہوتا ہے، ایک ایسا نظارہ جو آسانی سے بھلایا نہیں جاتا۔ لیکن الاسکا کا ایک قصبہ ہے انالاسکا، وہاں کہانی بالکل مختلف ہے۔ وہاں عقاب دیکھنا کوئی خاص بات نہیں بلکہ روز کا معمول ہے، اور وہاں انسانوں اور عقابوں کا رشتہ بڑا دلچسپ ہے، تھوڑی محبت، تھوڑی پریشانی والا۔ اس بات کا اندازہ اس نمبر سے لگائیں، تقریباً 600۔ جی ہاں، 600 بالڈ ایگلز رہتے ہیں الاسکا کے صرف چند مربع میل کے علاقے میں۔ یہ بہت بہت بڑی تعداد ہے جو ایک ہی جگہ پر انسانوں کے ساتھ رہ رہی ہے۔ اور جب اتنے سارے عقاب ایک ساتھ ہوں تو سوچیں روزمرہ کی زندگی کیسی ہوگی۔ وہاں تو پوسٹ آفس جانا بھی ایک ایڈونچر سے کم نہیں۔ حالت یہ ہے کہ پولیس کو باقاعدہ وارننگ سائن لگانے پڑتے ہیں کہ بھائی یہاں سے بچ کر گزریں، کیونکہ گھونسلے بناتے ہوئے عقاب کسی کو بھی اپنے علاقے میں برداشت نہیں کرتے۔ کچھ قصے تو بالکل فلمی ہیں، جیسے پام آئلز نامی ایک خاتون کی کہانی۔ وہ آرام سے اپنا بونگو کا سامان لے کر جا رہی تھیں کہ اچانک ایک عقاب آیا اور پورا کا پورا باکس ہی اٹھا کر لے گیا۔ یہ ہے الاسکا کی روزمرہ کی زندگی۔ تو الاسکا کی کہانی تو واقعی دلچسپ ہے، لیکن اب ذرا بڑی تصویر دیکھتے ہیں، کیونکہ دنیا بھر میں عقابوں کو بہت سنگین خطرات کا سامنا ہے۔ وہ خطرات کیا ہیں؟ بنیادی طور پر 4 بڑی وجوہات ہیں۔ انسانوں کا ان کا شکار کرنا، کیڑے مار دواؤں کا زہر، ان کے رہنے کی جگہوں کا کم ہونا اور غلطی سے زہر دے دینا۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ان سب کے پیچھے کہیں نہ کہیں انسانی ہاتھ ہے۔ جب ہم کہتے ہیں ظلم و ستم یا پرسیکیوشن، تو اس کا مطلب ہے کہ انہیں جان بوجھ کر مارا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر 1960 کی دہائی میں لوگوں نے یہ سمجھ کر کہ گولڈن ایگلز ان کے جانوروں کو نقصان پہنچا رہے ہیں، 20,000 سے زیادہ عقابوں کو گولی مار دی، صرف ایک غلط فہمی کی وجہ سے۔ اور یہ خطرے بھی الگ الگ طرح کے ہیں۔ ایک طرف بیٹ لیور ایگل ہے جو بیچارہ غلطی سے زہر کھا لیتا ہے جو کسی اور جانور کے لیے رکھا ہوتا ہے۔ دوسری طرف مارشل ایگل ہے جسے لوگ جان بوجھ کا شکار کرتے ہیں۔ وجہ چاہے جو بھی ہو، نتیجہ ایک ہی ہے، تباہی۔ تو کیا سب کچھ ختم ہو رہا ہے؟ کیا کوئی امید باقی ہے؟ جی بالکل ہے۔ بالڈ ایگل کی کہانی اس کی سب سے بڑی مثال ہے۔ 1960 کی دہائی میں ایک زہریلی دوا DDT کی وجہ سے یہ نسل ختم ہونے کے قریب پہنچ گئی تھی، لیکن پھر ایک فیصلہ ہوا اور سب کچھ بدل گیا۔ بالڈ ایگل کی واپسی اس بات کا ثبوت ہے کہ اگر انسان ٹھان لے تو حالات بدلے جا سکتے ہیں۔ یہ سچ میں امید اور کوشش کی ایک زبردست کہانی ہے۔ اور اس کوشش کے پیچھے کون لوگ ہیں؟ جم کیمبیل، سپٹلر جیسے لوگ۔ وہ وائلڈ لائف بائیولوجسٹ ہیں جو اپنی زندگی ان پرندوں کے لیے وقف کر دیتے ہیں۔ ان کا کام ان کے مستقبل کے لیے بہت اہم ہے۔ اور یہ کوئی آسان کام نہیں ہے۔ ذرا سوچیں، جنگل میں اونچے اونچے درختوں پر چڑھنا، عقاب کے چھوٹے بچوں کو احتیاط سے پکڑنا، ان کے خون کے نمونے لینا تاکہ پتہ چلے کہ ان کی خوراک میں کوئی زہر تو نہیں، اور پھر انہیں حفاظت سے واپس ان کے گھونسلے میں رکھنا، یہ سب صرف ان کی صحت پر نظر رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے۔ تو ان کوششوں کا نتیجہ کیا نکلا؟ اچھا، کچھ اچھی خبر ہے اور کچھ بری بھی۔ یہاں دیکھیں، بالڈ اور گولڈن ایگل کی آبادی تو بہتر ہو گئی ہے یا مستحکم ہے، لیکن مارشل ایگل اور بیڈ لیور ایگل جیسے عقابوں کی تعداد اب بھی کم ہو رہی ہے، یعنی ابھی بہت کام باقی ہے۔
تو پھر آگے کا راستہ کیا ہے؟ حل بہت سیدھا ہے، لیکن اس پر عمل کرنا مشکل ہے۔ ظلم کو تعلیم سے روکا جا سکتا ہے، زہر کو قانون سے، اور مسکن کے خاتمے کو تحفظ سے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ یہ کام کرتا ہے، بالڈ ایگل اس کی زندہ مثال ہے۔ یہ صرف حل نہیں، یہ وہ انتخاب ہیں جو ہمیں کرنے ہیں۔ بالڈ ایگل کا بچنا کوئی معجزہ نہیں تھا، یہ ایک فیصلے کا نتیجہ تھا، ایکشن کا نتیجہ، جب ایک قوم نے اپنے پرندے کو تباہی کے دہانے سے واپس کھینچ لیا۔ تو اب سوال یہ نہیں ہے کہ کیا ہم باقیوں کو بچا سکتے ہیں، بلکہ سوال یہ ہے کہ کیا ہم بچائیں گے۔ مارشل ایگل، بیٹیور ایگل اور دنیا بھر کے ان گنت عقاب، ان سب کے آسمانوں کا مستقبل ہمارے آج کے فیصلوں میں لکھا جا رہا ہے۔